گلے کا سوج جانا یا گلڑ جو ہے وہ کئی لوگوں میں اپیئر ہو جاتا ہے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ گلڑ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، گردن کے اوپر سامنے ایک غدود ہے جس غدود کو ہم تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں. یہ ہر انسان میں موجود ہے. جب اس کے اندر کوئی سویلنگ یا رسولی نہیں ہوتی تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا. ہماری جو گردن ہے وہ بالکل صاف اور سٹریٹ نظر آتی ہے. اگر تھائرائیڈ گلینڈ سوج جائے یا اس کے اندر کوئی رسولی بن جائے یا اس کے اندر ملٹیپل رسولیاں بن جائیں تو اس کو ہم عام زبان میں گلڑ کہتے ہیں. اب گلڑ ان علاقوں میں سب سے زیادہ کامن ہے جہاں پہ پانی میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے. اگر آیوڈین کی کمی ہوگی پانی میں اور ہم وہ پانی پینے کے لیے استعمال کریں گے تو گلہڑ بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یہ بیماری مرد اور خواتین دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. عام طور پہ ہمیں جو دیکھنے میں ملتا ہے خواتین میں زیادہ ہے اور مردوں میں کامن ہے. لیکن جب ہم اس بیماری کے خطرناک ہونے کی طرف جاتے ہیں تو مردوں میں خطرناک ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے بیماری میں، اور عورتوں میں تھوڑا کم ہے. خطرناک اس میں کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، جب یہ رسولی بن جاتی ہے تو اس میں کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو جب یہ ملٹیپل گلٹیاں بنی ہوتی ہیں نیک کے اوپر اور ہم الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور الٹرا ساؤنڈ کے اوپر اگر یہ آئے کہ یہ سالڈ گلٹی ہے، سالڈ نڈیول ہے، تو مور دین 20% چانسز ہیں کہ یہ گلٹی کینسر ہو سکتی ہے. تو جب بھی ایسا دیکھنے میں ملے کہ گردن کے اوپر کوئی سویلنگ یا گلٹی یا رسولی ہے تو عام زبان میں اس کو گلہڑ کہتے ہیں. اس کے ہمیں باقاعدہ ٹیسٹ کرانے چاہیے جن کو ہم تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں. یہ ایک سادہ سا خون کا ٹیسٹ ہے جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کا فنکشن نارمل ہے یا نہیں ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر رسولی ہوتی ہے لیکن جتنا حصہ نارمل ہوتا ہے وہ فنکشن نارمل کر رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائم اس کے اندر رسولی ہو کے اس کا فنکشن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلا جو ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے وہ یہ خون کا ٹیسٹ ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا گلینڈ کا فنکشن نارمل ہے یا نہیں. اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو رسولی ہے یہ ہارڈ ہے، سافٹ ہے، اس کے اندر فلوئڈ ہے یا سالڈ کنٹینٹ ہے. اور اگر سالڈ کنٹینٹ ہے تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ اس میں کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو ایک سمپل سا ٹیسٹ جسے ہم میڈیکل کی زبان میں FNAC کہتے ہیں، فائن نیڈل ایسپائریشن سائٹالوجی، وہ ٹیسٹ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ آیا یہ گلہڑ، یہ رسولی جو تھائرائیڈ گلینڈ میں بنی ہے اس میں کینسر ہونے کے چانسز کتنے ہیں یا یہ عام رسولی ہے. تو اس چھوٹے سے ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، تھائرائیڈ کی آپ نے بات کی. عام طور پہ یہاں پہ ہمارے ہاں لوگوں کو تھائرائیڈ کا فنکشن اتنا نہیں پتہ. سر یہ تھائرائیڈ کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ جو تھائرائیڈ ہے جی، یہ تھائروکسن ہماری باڈی میں ریلیز کرتا ہے، اور جو تھائروکسن ہے ہمارے میٹابولزم کو کنٹرول کرتی ہے. اس میں اگر تھائرائیڈ گلینڈ کا جو ہارمون ہے وہ کم پیدا ہوگا تو ہمارا ویٹ گین ہو جائے گا، اور اگر یہ زیادہ بنے گا تو ہمارا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ تھائرائیڈ گلینڈ کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ آپ کے وزن سے بھی ہے. وزن سے بھی کئی ہے. لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم، کیونکہ ان کی خوراک بھی اتنی نہیں ہے، وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم خوراک کی وجہ سے زیادہ موٹے ہیں. بالکل ایسا ہے جی، اور اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ ہارٹ کے اوپر ہے، اور یہ ہماری ہارٹ بیٹ کو بھی ایون کنٹرول کرتا ہے کہ اگر یہ ہارمون ہماری باڈی میں زیادہ ہوگا تو پھر ہماری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جائے گی، ٹیکی کارڈیا ہو جائے گا، اور اگر یہ کم ہوگا تو پھر ہارٹ بیٹ سلو ہو جائے گی.
یہ ہماری سکن پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. وہ لوگ جن میں یہ ہارمون کم پیدا ہوتا ہے ان کی سکن بہت کریک ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ کورس ہوتی ہے، جبکہ یہ نارمل جن میں پیدا ہوتا ہے. تو سر کیا تھائرائڈ کی وجہ سے جو سکن کے اوپر پگمنٹیشن ہے یا جو سکن کا کلر چینج ہوتا ہے، کیا اس کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، یوزلی پگمنٹیشن کا تھائرائڈ گلینڈ ہارمون سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ عام طور پہ لوگ اس کو تھائرائڈ سے کوریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا وہ جو ہے نا وہ سکن کے پرابلم شاید اس وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کا اس سے کوئی اس سے نہیں ہے. لیکن سکن کی جو تھننگ ہونا ہے، سکن کے اندر جو اسٹریچنگ اور اسکیلنگ ہو جانا ہے، وہ تھائرائڈ ہارمون کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی سکن موٹی ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اپنے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کروانے جی چاہیے. کروانے چاہیے. بالکل. تھائرائڈ جو ہے آیا صرف آیوڈین ہی اس کی جو ہے وہ ایک کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یا اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ کچھ دیکھیں جی، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو ان نون ہیں. ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ایڈیوپیتھک کہتے ہیں کہ جن کی ہمیں پتہ نہیں ہے. جو کامن وجہ ہمیں معلوم ہے وہ آیوڈین کی کمی ہے، لیکن کیونکہ تھائرائڈ گلینڈ کے اندر رسولیاں بھی بن جاتی ہیں اور وہ رسولیاں بغیر جڑوں والی اور جڑوں والی ہو سکتی ہیں. جڑوں والی رسولی عام طور پہ کینسر کہلاتی ہے. تو جب بھی یہ رسولی بنتی ہے تو ہم سائز تھائرائڈ گلینڈ کا بڑھ جاتا ہے، اور جب سائز بڑھ جائے تو عام زبان میں ہم اسے گلہڑی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا یہ رسولی خطرناک ہے یا یہ کم خطرناک ہے. تو سر اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کو گلڑ ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، اگر تھائرائڈ گلینڈ کے اندر چھوٹی بڑی زیادہ رسولیاں بن گئی ہیں یا ایک رسولی بن گئی ہے تو ٹیسٹ کروانے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آیا یہ خطرناک ہیں یا خطرناک نہیں ہیں. اور جتنی بھی رسولیاں ہیں ان کا علاج آپریشن ہے. ہم آپریشن کر کے اگر یہ ٹائملی آپریشن ہو جائے تو ہم تھائرائڈ کا نارمل فنکشن بھی پریزرو کر لیتے ہیں اور اس رسولی کو بھی نکال دیتے ہیں، اور وہ مریض بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس بیماری سے پہلے تھا. یعنی کہ مکمل علاج گلڑ کا موجود ہے؟ بالکل مکمل علاج موجود ہے. سر بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.